بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ صاحب آج آپ اپنا یہ یہاں کا اس دعا کا ڈیکورم ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا تعارف دیں اور آپ اپنے بارے میں بتائیں سب کو، ٹھیک ہے، اور کیسے دعا سے تعارف ہوا۔ یہاں پہ کافی عرصے سے آپ آ رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی مہینے دو مہینے سے شاید، کوئی جتنا ہم نے نوٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو کس وجہ سے آتے ہیں اس دعا پہ؟ اپنا پہلے پورا تعارف دیں نا کہ آپ سورہ رحمان سے آپ کی کیسے، آپ کو پتہ کیسے چلا، کسی مقصد کے لیے سنی، کیا ملا اس میں سے، اور پھر یہاں آنا شروع ہو گئے تو یہاں آ کے کیا سیکھا، لوگوں کو بتائیں۔ اعوذ باللہ آواز آ رہی ہے؟ اونچا تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے، مائک میں آ رہی ہے لیکن آپ لگا لیں کالر پہ مائک، اوکے مائک میں آ رہی ہے لیکن ہم لوگوں کو کم آئے گی۔ چلے پھر میں تو نہیں آ رہی، میں تو نہیں آ رہی بول۔ جی جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ دعا جو ہے، اور میرا دعا کے ساتھ جو تعلق ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس فزیکل ورلڈ میں کب سے کنیکٹڈ ہوں، آئی تھنک سنس مینی ڈیکیڈز آئی فیل، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ اوورسیز امپلائی تھا اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا ٹریول کرنے کا اور وزٹ کرنے کا، تو جب مجھے ٹائم ملا تو آئی وزٹڈ ونس، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اونچی بولے، ایکچولی پنکھے چل رہے ہیں، آواز ہم تک نہیں یا آتی۔ پھر مائک میں یا میں قریب ہو جاؤں۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ بس تھوڑا سا اونچا بولیں، مائک بھی تھوڑا سا آپ نا اس کی وہ جو وہ والی سائڈ ہے نا، تھوڑا ہاں اوپر ہے تھوڑا تو سا، اوپر ہی ہے لیکن ہاں ٹھیک ہے، اب صحیح۔ اچھا، آپ پوچھ رہی نا کہ دعا سے آپ کو کیا ملا، تو مجھے دعا سے وہ رب ملا جو میں تقریباً آئی واز جسٹ 22، ابھی I'm getting to 50 now، تو 3 دہائیوں سے ڈھونڈ رہے تھے، 22 سال کے تھے، اور اگر کوئی بچہ 22 سال کا ہو، انجینئر بھی ہو، سب کچھ کر رہا ہو، جاب بھی ہو، اور پھر بھی اسے لگے کہ دیر از سم تھنگ مسنگ، اور میں چونکہ اوورسیز امپلائی تھا، سعودی عرب میں تھا، اور میرے لیے جمعے کا دن جو ہوتا کیا تھا، کام کرتے ہیں آپ؟ میں بائی پروفیشن انجینئر ہوں، اچھا کیا کون؟ پروسیس کنٹرول انسٹرومنٹیشن میں، اچھا ٹھیک، صحیح۔ اور اٹ واز 99 اکتوبر 99، تو جمعے والا دن بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا، کیونکہ جمعے عصر کے بعد میری کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ آئی واز ان اے سچویشن میں چلا جاتا تھا کہ رونا شروع کر دیا، اور پتہ نہیں کیوں رو، اور عصر کی نماز گزرنی، اور اٹ واز بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی، اور کوئی تھرڈ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، کبھی میں نے شیئر بھی نہیں کیا، نہ اپنے پیرنٹس سے، نہ اپنے سبلنگ سے، کسی سے نہیں۔ تو میری ڈائریز بھی ہیں ابھی، وہ جو مینول ڈائریز لکھتے ہیں وہ ڈائریز ہیں، تو ان ڈائریز میں لکھتا تھا کہ اگر تو تم کوئی حسینہ ہو تو مجھے مل جاؤ، ٹھیک۔ اور اگر تم کوئی کاکے ہو تو پھر بھی ملو۔ شادی ہوئی ہے؟ تو اس ٹائم شادی نہیں ہوئی تھی، اچھا پھر ٹھیک۔ تو لیکن جو بھی ہو تم، یہ کام نہیں چلے گا، یہ جو نا تم نے مجھے ٹرک کی بتی پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اینڈ لٹرلی مجھے ریممبر کہ یہ تھا جب مشرف صاحب کا کو ہوا نا، یہ سمجھے اکتوبر، اس سے 12 اکتوبر سے پہلے کی بات، اور
میں مغرب کی نماز کے لیے، ہمارا کیمپ تھا بڑا، آئل اینڈ گیس کا پروجیکٹ تھا، تو مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں گیا، تو اب مسجد میں جو امام صاحب نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اینڈ آئی ڈونٹ نو میری سائیکالوجی ایسے ٹریگر ہوئی کہ مجھے اس ٹائم ہوش آیا کہ جب اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا یہ تو نماز ہوگی، مجھے پتہ نہیں چلا کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی. تو میرے ساتھ ایک جو کھڑا تھا نمازی، اللہ کا نیک بندہ، وہ میرا کولیگ بھی تھا. میں نے سوچا کہ اب یہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیوں رو رہے تھے، کیا ہوا تمہارے ساتھ. تو میں اسی سوچ میں تھا، تو اللہ نے وہ کام آسان کیا، وہ اٹھ کے چلا گیا. اس میں بعد میں دعا مانگتے ہیں لوگ، وہ نہیں مانگتے، اٹھ کے چلا گیا اور میں آ گیا. جسے کہتے ہیں نا اللہ کو تڑی لگا دینا کہ یار یہ کام نہیں چلے گا، یا سامنے یا یہ چھوڑو، یہ کام یہ نہیں ہوگا کہ مجھے تم ہر روز ہر ہفتے اس مشکل میں ڈال دیتے ہو. اور جب آفس ٹائم ہوتا ہے، بزی ہوتے ہیں تو اوکے، لیکن جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں اس کے بعد واپس اسی کنڈیشن میں چلتا ہے. تو یہ جو سلسلہ تھا نا، یہ سمجھیے کہ یہ چلتا رہا اور کوئی سلوشن نہیں تھا. پھر اس دعا سے مطلب اس دعا سے کیا ہوا؟ کیسے کس وقت آپ اس دعا سے اب ٹائم فریم کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ ہے کہ نہیں ٹائم فریم پھر بھی ایسے ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ٹائم فریم یہ تھا کہ کوئی تو اس فزیکل ورلڈ میں تو انسان کے پاس کوئی ڈیٹ ہوتی ہے، جی جی ٹھیک ہے، کوئی ٹائم ضرور ہوتا ہے. وہ تو اسپریچول جرنی تو ہم سب کی، وہ تو شاید ہمارے پیدا ہونے سے شروع ہوئی ہوئی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. ہر انسان جس عمل سے گزرا ہوتا ہے جی اس کے لیے وہ بڑا پریشیس ہوتا ہے، صحیح. ٹھیک ہے. اور بس سچویشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر ایک کی، کوئی کسی طریقے سے گزرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے گزرتا ہے. لیکن پھر ایک فائنل میں بھی آئی ڈونٹ نو، وہ آپ کی ہڈ بیتی آپ کی اپنی ہے، جی لیکن اگر میرے لیے اٹس اے فائنل ڈیسٹینیشن فار دس ورلڈ، فار فزیکل ورلڈ، صحیح ہے، تو وہ میرے لیے یہ فائنل ڈیسٹینیشن تھی کہ جہاں پہ میں ریسٹ آف دا لائف میں اسپینڈ کرنا چاہتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اف اٹ از فار یو، صحیح ہے، یا ویسے ہی آپ آتے ہیں ایز اے نالج لینے یا جو بھی ہے، وہ آپ کی اس دعا سے آپ کا کیسے؟ جی میں بتانا چاہوں گا. دیکھیے ہماری جو جرنی ہے، پروفیشنل جرنی ہے، 28 سال ہو گئے ہیں، 22 سال میں انجینئرنگ ہو جاتی ہے اور کام کر رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسپریچولی کنیکشن، وہ تھا. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ اتنا سپر کنیکشن تھا کہ میں ابھی مجھ سے ذہن پوچھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو آئی واز ان ریاض ریفائنری میں تھا. تو بابا سائیں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ ریاض میں شمیسی ہاسپٹل ہوتا ہے. اچھا. اب مجھے نہیں پتا کہ وائی آئی واز گوئنگ دیر، اچھا. اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں، آئی واز جسٹ ٹیکنگ اے راؤنڈ اینڈ کمنگ بیک، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے بہت سارے ڈاٹس ہیں، میں اگر ریورس دیکھتا ہوں اپنی لائف میں تو کنیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ تب فزیکلی سر سے ملے؟ فزیکلی نہیں مل پا رہا تھا، فزیکلی فیس ٹو فیس نہیں ملاقات ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے تھا کوئی ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ کہیں میرے ارد گرد ہے، اور آئی واز ناٹ، ٹھیک ہے، مجھے آنسر نہیں مل رہا. جب وہ رب سے بات کی کہ یہ کام نہیں چلے گا نا، مطلب یہ کیا، صبح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں. اچھا جی، شادی شودی نہیں ہوئی، بڑے نیک بنے ہوئے، تہجد پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، صبح سورہ یاسین، سورہ تغابن، سورہ ملک، سو مینی تھنگس ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے شاید وہ مل جائے. لیکن جب وہ انسیڈنٹ ہوا نا، اس کے بعد وہ فریکوینسی تھی اس کی، وہ مطلب بڑھ گئی، ٹھیک ہے. اور فائنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس دا فائنل ڈیسٹینیشن فار می، اس سے بڑھ کے مجھے میری لائف کا آپ پوچھیں، میں نے 25-30 نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا، کروایا، سب کچھ ہوا، ورلڈ کلاس آرگنائزیشن میں کام کیا. لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ ملا، ہاں اللہ ملا، تو مجھے ادھر سے ملا. مجھے اللہ کے رسول سے ان کی اصل ویلیوز کا پتہ چلا، تو ادھر سے ملا. سر کی ویڈیوز دیکھیں تھی پھر آپ نے؟ ویڈیوز وہ تھے، نظارہ کرواتے تھے اپنا. اٹ واز لانگ ٹائم، 2007 میرے خیال سے کہ 8-9 تھا کچھ ایسے. ایک ویڈیو آئی تو میں دیکھا ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں. 2007 8 کی بات ہے، پتہ نہیں اس کے ٹائم فریم مجھے پتہ نہیں، میں نہیں میچ کر پا رہا. لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا تھا،
اور میں نے 5 منٹ دیکھی ویڈیو اور اس کے بعد میں نے اسکرول کیا اور روک دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے مطلب میں زیادہ یوز نہیں کرتا سوشل میڈیا. آپ سن رہے ہیں آپ؟ ہاں جی ہاں جی. اس کو بھی کیا تھا. ہم سن رہے ہیں، آپ بتائیں. میں اس تو کو وہ جو اچھا میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا نا، آپ ادھر دیکھتی ہیں تو میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہوں. نہیں وہ اچھا تو فزیکل جو کنیکشن ہے میرا، آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا، آئی ڈونٹ نو ٹو بی ہانسٹ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت عرصے سے ملا ہوں اور میں مل گیا اور آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ ہیزیٹیشن. ٹھیک ہے، اب مجھے جو کچھ ملا ہے اس دعا سے. نہیں یہاں تک کیسے پہنچے؟ مطلب ملے تو سارے ہی شروع سے ہیں. وہ تو اظہر صاحب مل کے آئے ہوئے سارے کے سارے. ایون اس روم میں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں آئی بلیو کہ ہم پہلے مل چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایسا ہی ہوگا، ظاہری سی بات ہے. میں بتاتا ہوں، لگتا تو ایسے ہی ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی عصر کا ہی ٹائم تھا، اور میں نے ایسے ہی موبائل دیکھا تو ایک ویڈیو آ گئی، اور میں پھر دیکھا، میں کہا آج پھر آ گئی. تو دیکھ کے تو میں کہا چلیں آج میں ان سے ملنا لازم. اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو میں سوچا ان کا کانٹیکٹ نمبر دے. تو کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ فوراً ڈاکٹر صاحب بولے کہ میرا نمبر بابا جی نے کہا تھا چینج نہیں کرنا تم نے. تو وہ نمبر آ گیا. پھر میں نے کہا اچھا، فوراً میں ملایا تو کہنے لگے آج آپ نے آ جانا، آج آپ نے آ جانا. آپ کی سر سے ہی بات ہوئی. ٹھیک. ہاں، اور اسی ٹائم کا میں نے کہا سب آج ضروری ہے کہ دیکھیے آج آپ کی باری ہے، آپ نے آ جانا. تو دیٹ واز دی وین وی میٹ. ٹھیک ہے، جب وی میٹ، ٹھیک ہے نا، لیکن ٹائم تھا نا کوئی. ہاں. تو باقی جو اسپریچول کنیکشن تھا نا، مجھے تو لگتا ہے مطلب برسے اس سال سے. اور جو ملا میں پھر بتا رہا ہوں سب کو، مجھے رب بھی ملا، رب یہاں پہ دعا میں پھر آنے کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ سارا جو کانسیپٹ تھا وہ کلیئرٹی آئی. بے شک کتابیں پڑھنا چھوڑی، پھر وہ اتنا پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور باقی آپ جو شادی ہو گئی آپ کی؟ جی بچے اب یونیورسٹی میں پڑھتے. اچھا بچے یونیورسٹی. تو پھر وہ کاکی تو مل گئی پھر آپ کو؟ وہ جو کاکی کو ڈھونڈ رہے تھے نا، وہ کاکی اصل میں وہی تھا نا، اس ٹائم مل نہیں رہی تھی. مل گئی پھر بعد میں. لیکن آپ نے اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا، آپ نے کہا کہ نہیں وہ آئی واز نیور سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے نا، اصل میں کاکیوں کا نہیں تھا، مجھے تو یہ ڈھونڈ رہا تھا. ٹھیک. تو اب کاکی کو بتا کے آتے ہیں یہاں پہ؟ کاکی جو ہے نا شی نوز ویری ویل، وہ آگے سے ہماری بھی وہ کاکی ہے. اچھا آپ کی کاکی ہے؟ ہاں جی. آپ نے ان کو دعا کرا دی ہے؟ جی. اچھا. پہلے مانتی نہیں تھی، پھر ایک دن مان گئی. آپ نے کہا پہلا ماننے والا ہی مومن ہے، جس دن گھر گئی پکڑ لیتے ہیں. جی جی. ایک دن گئی نا، اپنے چھٹیاں ہوئی ہیں آج کل، تو ادھر سے کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے دعا کرائیں. میں کہ قریب تھی تو کرتی نہیں تھی، اب دور گئی تو دعا کر. تو وہ پھر کروائی تو ہاں کہا کہ میری تو فقیری یہاں پہ چلنی چاہیے. ہاں منوا کے چھوڑی آپ نے؟ ہم نے منوا، حالانکہ گھر پہ ہم چھوڑ دیا تھا. ہم نے کہا کہ بھائی آپ ٹھیک ہے. نہیں آپ چھوڑنے والے ہیں ہی نہیں. آپ نے میک شور کیا کہ یہ میرے سے ہی دعا کرے گی، تم اب کر کی رہو گی. نہیں ہم نے فالو کیا تھا مرشد کو. مرشد نے کہا تکرار نہیں کرنی بابا، تکرار نہیں کرنی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تکرار نہیں کرنی. لیکن وہ آپ کی وش تھی نا؟ آپ کہہ سکتی ہیں وش نہیں، میں نے انہیں ٹو بی ہانسٹ اسپیس دی تھی کہ وہ سنتی تھی نا قبلہ شاہ صاحب کو، سرفراز شاہ صاحب کو، تو میں نے اسپیس دی. میں کہتا ہوں تو پھر ایک دن ہودی گئی ہیں، جا کے اپنی والدہ کے گھر سے فون کر کے کہہ رہی مجھے دعا کراؤ. میں کہہ رہی اچھا سے یاد آ گئی. تو کہہ رہی نہیں آج بہت ضروری ہو گئی. اور دعائیں کراتے ہیں لوگوں کو؟ ہاں دعائیں آج بھی کرائی ہیں. دعاؤں کا سلسلہ جو ہے نا 7 بر اعظموں تک پھیلا ہوا، یعنی یو کے سے. تجربہ شیئر کریں کوئی ایکسپیرینس بہت سارے. آج کی جو دعا تھی، وہ ایک کاکی ہے، وہ یو کے سے آئی ہے. اس کی بڑی بہن ہے، اس سے بھی گردوں کا ڈائلسس ہو رہا ہے، اس کے بھائی کا بھی ہو رہا ہے، اور اس کا اپنا بھی مسئلہ تھا. شی کنسیوڈ اینڈ مس کیریج اینڈ آل. تو کل جو ہے نا وہ سارے پوری گاڑی بھر کے ہمارے گھر آ گئے. اچھا. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ جی کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگی جی ہم نے دعا کرا. کہ آپ کو کس نے کہہ دی؟ کہا جی پتہ نہیں کسی نے کہا ہے جی ادھر جائیں. تو میں نے کہا اچھا چلیں 2 منٹ دیں. میں نے بٹھایا انہیں. ہمارا وہ اسٹوڈیو بتایا تھا نا آپ کو، میرا اسٹوڈیو
تو اسٹوڈیو میں سارا سیٹ اپ تھا تو اس چاہتا تھا. میں کہا بیٹھے میں نا آتا ہوں. دعا کرائے تو وہ ساری مطلب مست ہو گئے. والد ان کے, ان کی بہن, ان کا بھائی, وہ سب لوگ تو بڑے کوئی آدھا گھنٹہ روتے رہے. تو کہتے جی آج ہمیں سکون آیا. میں نے کہا جائیں پھر مست ہوں, جا کے دعا کریں بس, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. تو یہ کل دعا, آج بھی 2 تھے کیسز, ان میں بھی یہی تھا. کسی کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے 2-3 دفعہ ٹریٹمنٹ ہو چکا تھا کینسر کا. ابھی شوکت خانم میں ان کا کیمو تھراپی ہونی تھی, تو کہہ رہی تھی کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے, میں نہیں کروانی. تو مجھے پتا ہے مزیدار بات اس میں یہ تھی کہ مجھے کال ملاتے صاحب کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا, میں ڈاکٹر نہیں, میں انجینئر. نہیں آپ ڈاکٹر ہیں. میں کہا نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں آپ, میں کہہ رہی ہوں نا آپ ڈاکٹر ہیں. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے, تو آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں. مجھے دعا کریں. میں دعا کرائی تو میں کہا کیا مسئلہ ہے آپ. مسئلہ یہ ہے کہ میں تھراپی نہیں کروانا چاہتی, اور شوکت خانم والے کہہ رہے ہیں میں نے کروانا. تو میں کہا چلیں آپ دعا کریں گا کہ پھر دیکھ لیں. اچھا جی گئی تو آج میسیج آیا ہے شام کو کہ وہ, میں پہنچی ادھر, سارے ڈاکٹرز کا پینل اکٹھا تھا, بیٹھے رہے. بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے سوچا ہے کہ آپ کی تھراپی جو ہے نا ہمیں ری وزٹ کرنا پڑے گا. تو آج کہتی میرا تو وہ جان چھوٹ گئی اس سے. میں کہا چلے ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, آگے تک انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس طرح ڈیلی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آتا ہے. کبھی کالز آتی ہیں, کبھی فزیکل آتے ہیں, کبھی کسی ریفرنس سے آ جاتے ہیں. تو وہ جو بابا کہتے تھے نا کہ وہ بھیج دے گا, تو وہ بھی آتے رہتے ہیں. صحیح. اور بس یہ وہ جو ہے نا, میں انہیں کا شعر کوٹ کر رہا ہوں, ایک وعدہ ہے جو وفا ہوتا ہے, ورنہ ان تاروں بھری راتوں. آپ نے وعدہ کر لیے؟ وعدہ کر بیٹھے, وعدہ بڑا پکا کر بیٹھے. اور آپ نے پوچھا نا کہ یہ لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے, بس اس کے آگے کیا ہے. اس سے کم چاہیے نہیں تھا, اور اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ, وہ کیا کہتے ہیں, کیا ورڈ ہوتا ہے اس کے لیے, وفا کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آسانیاں کرے ہر ایک سب کے لیے. خوبصورت, بہت اچھا, تھینک یو سو مچ بولنے کے لیے. یہ بھی ایک زبان کی زکات ہی ہے یہاں پہ بولنے کا, کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو آپ کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن بہت سے لوگ نہیں بول پاتے. بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں دل میں, اور کبھی کبھی انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی اس چکی میں پس رہا ہوں, باقی سارے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. لیکن کچھ ظرف والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ہنستے کھلکھلاتے نظر آتے ہیں, لیکن ان سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ جب کوئی بولتا ہے تو دوسرے کو شاید تسلی مل جاتی ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سن نہیں رہا, ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے تھوڑے نان سیریس ہیں یہاں پہ لوگ, یا کوئی بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے, ادھر ادھر دھیان ہو گیا. نہیں, جس تک آپ کی بات پہنچنی ہے اس تک پہنچ جائے گی. جس کو آپ کے ایک لفظ نے فائدہ دینا ہوا, اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کائنات میں آپ کی آواز تو چلی گئی, وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایک ایک لفظ اس کے لیے جو نکلا ہے, نیت آپ کی جو تھی, ٹھیک ہے, وہ نہیں رائے گاہ جانے دیتا. وہ اپنی طرف سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کے لیے بول رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کے لیے نہیں بولتے, نہ ہم اس دنیا کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ ہم یہ کہنے کے لیے کہ جس کمرے کے لیے بول رہے ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی نہیں بول رہے. ہم صرف اور صرف, ہم سب کو پتہ ہے کہ مین مقصد ہمارا جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آئے کس کے لیے تھے آپ, ٹھیک ہے, وہ جس کے لیے آئے تھے نا, آپ نے ٹل دا لاسٹ بریتھ اسی کے لیے سب کچھ کرنا. یہ چاہے وہ یہ دعا ہے, چاہے وہ پیار ہے, چاہے وہ معافی ہے, کچھ بھی ہے, آپ کر اس کے لیے رہے. اور یقین کریں کہ وہ ایسا معشوق ہے کہ وہ دھیان آپ کی طرف سے نہیں ہٹاتا. وہ آپ کی ایک آپ کی آنکھ بھی اگر کسی کی طرف پیار سے اٹھی ہے تو وہ بھی وہ اگنور نہیں کرتا, وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کا اجر ضرور دیتا ہے. میں ایک اور ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. لاسٹ فیب 2024 میں کیا تھا کہ ایک کاکی آئی ہے کوئی سیالکوٹ سے, اور ان کے پاس ذرا تھوڑے مالدار تھے, تو ان کو زوم تھا بڑا پیسے کا. تو مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے ان کا ڈائگنوس ہوا ہے کینسر, اور کون سا اچھا ہاسپٹل. تو میں ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ بابا کو, میں کہا جی چنگا ہاسپٹل دسو. کہتے تھوڑے نہ وڈا چنگا کہڑا, تسی دعا کراؤ. میں کہا میں دعا کروا رہا ہوں, وہ مان نہیں رہے. کہتے اچھا تسی دعا کے لیے کہہ دیں, نہیں مانتے چھوڑ. تو میں نے کہا آپ یہ بیریا ٹاؤن کے قریب ہی ہیں, آ جائیں ہمارے گھر.
تو آپ کو کھانا کھلاتے ہیں, دعا کراتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ جائیے گا جدھر مرضی. تو انہوں نے ذرا ہولا لیا, ٹھیک ہے نا, کہنے یار پاگل ہے ایسی کہہ رہے تھے ہاسپٹل سے ایسے کہنا دعا کرو. بہرحال جی ہو گیا. 5 فیب کو وہ پہلے گئے جناح ہاسپٹل, پھر ڈاکٹر صاحب کا کال آ گئی, انہیں جناح نہ بھیجے, انہیں میو میں بھیجے. میں کہ یار میو چلے جائیں آپ, تو جناح میں ویسی جگہ نہیں ملی, میو میں چلے گئے. اب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. اس کے ڈیلی پلیٹلیٹس کاکی کے کم ہوتے ہیں, 27 اس کی ایج ہے, ڈیلی کام ہوتے ہیں, 6-7 باٹلس انجیکشن لگتا ہے بلڈ کا. اور مجھے پتا تھا, آئی نیور وزٹڈ ہر, ٹھیک ہے نا, میں مطلب ہوتا ہے نا ایز اے گڈ ول جیسچر بھی میں نہیں گیا. میں نے کہا آپ دعا نہیں کی تھی, ہم رحم دعا نہیں. اب جناب 27 فیب میں ایسے بیٹھا ہوا اپنے وہ اسٹوڈیو میں بیٹھا, اپنے ایسے سو رہا, تو مجھے ایسے لگتا بابا جی کھڑے کرتے جاؤ کاکا جا کے دعا کرا. تو میں نا ایک دم اٹھا, میں نے وائف کو کہا میں جا رہا ہوں میو ہاسپٹل. کہتی کیا کرنے؟ میں نے کہا وہ دعا کرانی ہے اس میں. میں نکلا باہر سے, میں نے فلاورس لیے, وہ والے فریش والے گلاب, وہ بوکے بنایا. جب ادھر پہنچا ہوں سب لوگ, پوری فیملی تھی, ان کا آئی سی یو میں سارا دن رہتی تھی کاکی, شام کو اس کو نکالتے تھے. تو کہنے لگے کہ سارے حیران ہو گئے یار, انہیں 2-3 ہفتے پتہ نہیں لیا کہ آج کہہ رہے تھی میں آ گئی. بس بڑا چپ تھے سارے, تو ہیڈ نو کرے ٹو. بہرحال جی میں نے کہا کاکی کدھر ہے؟ کہنے لگے جی وہ اندر. میں ملاؤ, کہتے میں جا کے نا, میں کہا کاکی تیری دعا کر, تو ٹھیک. سارے یار ایسی روز سے دعا رہے کرے ٹھیک. تو بس سو کانفیڈنٹ. تو میں نے کہا چلو آنکھیں بند کرو, دعا کرائی. تو اس کی 4 نشانیاں پوری تھیں, اور میں نے کہا تو ٹھیک, اب تو ان پھولوں کو دیکھتی رہے, اور تو ٹھیک. اور صبح بھی. اچھا جی صبح 12 بجے اس کے بھائی کی کال آئی ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تسی ٹھیک ہو جاؤ گا, آپ کی رپورٹس آپ کو بھیج دیں گے. میں کہا ڈاکٹروں نے تمہیں چھوڑ دیا؟ کہہ رہے ہاں چھوڑ دیا. تو کہہ رہے ہیں آپ واٹس ایپ کر دیں. آج تک وہ واپس نہیں آیا, ٹھیک ہے. اٹ واز اے بلڈ کینسر ڈائگنوزڈ. اینڈ پھر میں بابا صاحب کو بتایا, میں کہ ایسے ہو گیا جی, وہ مانتے نہیں سر پہلے, پہ ہوں مان گئے. کہتے چلو مان گئے نا. آپ نے, میں نے کہا نا میں وہاں کے چھوڑ کے, آپ نے غصے میں کہا میں نے جانا ہی نہیں ہے, دعا آپ کے جانے کی ہونی تھی. میں نہیں گیا, میں نے کہا چلیں تھوڑا کر لو تو ٹرائی, آپ تجربے کر لیں, میں آتا ہوں. ہاں. تو بعد میں سب گئے, تو اس کے بعد دین نیور کیم بیک. اینڈ پھر میں نے ایک بار عید جو گئی ہے رمضان والی, اس ایکسپیرینس سے آپ نے خود کیا سیکھا؟ سوری سے اگین. اس ایکسپیرینس سے آپ نے خود کیا سیکھا؟ خود میں ہر روز یہ سیکھتا ہوں کہ آپ کو سرنڈر ہی کرنا ہے. آپ کو وحدہ لا شریک کے سامنے سرنڈر ہی کرنا ہے. آپ کی نہیں چلے گی, آپ جو مرضی کریں. آخر وہ کہتا ہے میری چلے گی. اگر تم میری مرضی میں راضی ہو جاؤ تو پھر میں تمہاری بھی مان لوں. بس میں یہی سیکھتا ہوں ہر روز. اور ایسے بہت سارے ایکسپیرینس ہوئے, اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ جو مطلب ود ان فیو ڈیز ریکور ہو گئے. اور آپ ہر دعا میں آ کے شیئر کیا کریں اپنی دعاؤں کا ایکسپیرینس, اس سے جو لوگ دعائیں آگے کرواتے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی وہ ایک کلیئرٹی بھی ملتی ہے, ان کو ایک وہ انکریجمنٹ بھی ملتی ہے. دوسرا ڈفرینٹ کیسز ڈفرینٹ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز آپ کا ڈیل کرنے کا طریقہ یا پھر کوئی ایسی بات جو ہوئی ہوتی ہے وہ پھر اگلے کو اس کو ایک جواب مل جاتا ہے کہ اچھا ایسے کیس میں اچھا یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ڈیلنگ بتایا کریں, آپ شیئر کیا کریں اپنا. یہی مقصد ہے ہمارا مل بیٹھنے کا, کہ جو ہم سیکھتے ہیں وہ آپس میں شیئر کریں. لرننگ یہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے یہاں پہ. وہ ایک آپ کو پتہ ہے کرگزستان میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے پاکستانی, تو انسیڈنٹ ہوا کوئی ادھر سے بھی نا, ایک کافی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی, تو اس تک میرا نمبر پہنچ گیا, ادھر سے کال کر. تو میں نے کہا کہ تم کدھر ہو, ہاسٹل میں یا باہر ہو یونیورسٹی کے؟ کہتی میں باہر ہوں. تو میں نے کہا تم پریشان کیوں ہو؟ میں ڈر رہی ہوں, اتنی ڈری ہوئی ہوں کہ ہم لوگ اندر سے باہر نہیں نکلتے. تو میں کہا چلو دعا کر, ٹھیک ہے. تو پھر دعا کی, وہ آ گئی. اس کے بعد پھر اس کے بہت سارے معاملات تھے, کمپلیکیشنس تھے گھر میں بھی, تو ریکورڈ ہو گئے. تو ایسے اللہ تعالیٰ ملاتا ہے. فیس ٹو فیس کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن فون پہ ورچولی ملا دیتا ہے, ہو بھی جاتا ہے. اور اس کے بعد کال کر کے کہتے ہیں کہ وہ ہم نے دعا کرائی تھی
تو کیا ہوا پہلے تو کیا ہوا نا میں بائی پروفیشن انجینئر ہوں نا تو ایکسل پہ مینٹین کر رہا تھا کہ کس کاکی کو کرائیے کیا کیا ہے. تو پھر وہ نمبر اتنے بڑھنے شروع ہوئے نا میں نے کہا یار یہ چھوڑو یہ کام نہیں چلے. میں آپ کی وہ بات سوچ رہا تھا کہ دین لیٹس میک سم فالو اپ. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کو تھوڑا امپاورمنٹ ملے رائٹ وہ ملتی بھی ہے آپ جب ان کو گائیڈ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے ہر انسان ہر بندہ تو نہیں آگے دعائیں کراتا جی کچھ لوگ کا کام مطلب ان لوگوں کی اتنی ہی وش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کام جی بالکل ایسے ہی. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کے تھرو میسج ایک اور ایکسپیرینس بتا دوں جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا پروجیکٹ مینجمنٹ انجینئرنگ مینجمنٹ تو میں ایز اے کنسلٹنٹ بھی ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں. اور میرے 2 اسٹوڈنٹ تھے دونوں انجینئر تھے میاں بیوی دونوں انجینئر تھے وہ عمان میں. تو میں ایسے پڑھا رہا تھا زوم پہ تو پتہ نہیں مجھے کہاں سے انٹیوشن آئی تو میں نے کہا یار تم لوگ دعا کیوں نہیں کرتے تو کہتے سر آپ کو کیسے پتہ چلا. میں نے کہا یار تم لوگ دعا کر لو بہتر ہے مجھے نا میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں دعا کروں. تو ان کا پرابلم پتہ کیا تھا پچھلے 5 سال سے دے ہیڈ نو بیبی. تو کاکی کا نام چلیں چھوڑے لیکن بڑے وہ نام تھے بڑے ناموں میں سے. تو میں نے کہا کہ دعا کرو اور نام وہ رکھنا ہے ان میں سے 5 میں سے. کہہ جی ٹھیک ہے سر. اچھا جی دعا ہوئی کاکی رو کے میں کہا چلو کاکی آنکھیں کھولو تمہاری دعا ہو گئی بابا تم آنکھیں کھولو. اچھا جی اب اس کی نا آئی ہے اب ڈلیوری ہے اس کی نا میرا ود ان کپل آف ویکس شی کنسیوڈ اینڈ آل. اور ایک اور کیس تھا اس میں شی ڈلیورڈ تو اس نے اپنا نام رکھا بیٹے کا علی روحان کر کے ایسے کرتے کچھ. تو اس طرح کے ملٹیپل کیسز آ کے ہینڈل لیکن سب کچھ اس کے لیے نہ تو اپنی واہ کے لیے. اللہ آپ سے کام لے رہا ہے یہ خوبصورت بات ہے سب سے زیادہ. تو ایسے ہی بس پیار ہی بھی لے وہ فون پہ لے وہ لائیو لے مل کے لے کام لے رہا ہے یہ. اور یہاں پہ جو بولنے والی بات ہے ٹو بی ہانسٹ میں بڑا بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا آؤٹ اسپوکن آپ لوگوں کو شاید برا لگے لیکن یہ ہے کہ آئی واز گولڈ میڈلسٹ پاکستان میں 2 دفعہ میں بولنے کی وجہ سے گولڈ میڈل ملا. تو اب میں ادھر کیا ہے کہ ادب سے بیٹھ جاتا ہوں کہ چپ کرو ٹھیک ہے نا. یہ اچھی بات ہے پھر آپ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں نا نہ بولنا سیکھ رہے ہیں. ٹریننگ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے نا کوئی بولنا سیکھتا ہے کوئی خاموش رہنا سیکھتا ہے. مطلب چپ رہنا سیکھ رہے ہیں کہ بھائی چپ رہو آپ صحیح کہہ جا نہیں یہ بولن دی ٹھیک ہے. صحیح ہے جب اس نے بلوانا ہوگا تو وہ بلوا لے گا جب ٹائم. ہاں جی بلوا لیتا ہے دیکھنا آج پڑھ لیا علم القرآن خلق الإنسان علمه